ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے تکافل کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ انشورنس کا نعم البدل ہے، یعنی کہ شریعت کے اندر ہر نجائز کی کوئی نہ کوئی جائز صورت بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے دروازے بند کر دی جائیں، کوئی نجائز کام ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی جائز صورت بھی تو ہوتی ہے۔ تو یہ انشورنس ایک نجائز ہے، سیدھا جو ہے وہ سود ہے۔ تو اس کے جو ہے مد مقابل کے اندر یہ تکافل جو ہے یہ، اور اس کے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے اندر فرق کوئی نہیں ہے، انشورنس جیسے انشورنس ہے ویسے تکافل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر بہت سا فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ آپ جب انشورنس کے لیے پیسے دیتے ہیں تو انشورنس کمپنی والے آپ سے پیسے قرض کے طور پہ لیتے ہیں، اور قرض کے اوپر آپ کو جو 1 روپیہ بھی نفع دیں گے تو وہ سود ہے۔ اور جو ہے دوسری طرف تکافل کے لیے جب آپ پیسے دیتے ہیں تو وہ آپ سے قرضے کے طور پہ پیسے نہیں لیتے، بلکہ وہ آپ سے جو ہے وہ کاروبار کے لیے پیسے لیتے ہیں، اور اس پیسوں سے وہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کے اوپر جو ہے منافع، تجارت کے لیے منافع جو بھی ہوگا جتنا بھی ہوگا تو وہ جائز ہے۔ احل اللہ البیع و حرم الربا، کہ تجارت کو حلال کیا ہے اور جو ہے ربا کو، سود کو جو ہے حرام کیا ہے۔ اور دوسرا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے جب انشورنس کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں تو ان کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، کمپنی ایک جگہ پہ پیسے جمع کرتے ہیں، اسی سے کاروبار جو بھی کچھ کرتے ہیں پھر اسی سے آپ کو جو ہے وہ نفع دیتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف تکافل کے لیے جب آپ پیسے دیتے ہیں تو ان کے دو الگ الگ اکاؤنٹ ہیں۔ وہ ایک پیسہ جو ہے 95,000 روپیہ، لاکھ روپیہ آپ نے دیا تو 95,000 الگ اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے جس سے وہ آپ کا کاروبار کریں گے، تجارت کے اندر پیسہ ڈالیں گے، اور اوپر والا 5,000 جو ہے وہ الگ اکاؤنٹ کے اندر جمع کریں گے، اور اس جو ہے وہ وقف کے لیے ہوگا۔ ان دونوں چیزوں سے الگ الگ کاروبار کیے جائیں گے، اس سے بھی کاروبار کریں گے 5,000 سے بھی، 95,000 سے بھی کاروبار کریں گے۔ اور یہ وقف کے لیے جو انہوں نے تکافل والوں نے آپ سے لے کر پیسے جمع کیے ہیں، اگر آپ کا کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کے اوپر آپ کو یہ جو وقف کے لیے پیسے جمع کیے ہیں اس سے کاروبار کرتے رہیں گے، منافع جمع ہوتا رہے گا۔ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر تو اس وقف والے پیسے سے وہ لا کر آپ کا نقصان پورے کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے۔ تو لہٰذا یہ تعاون کرنا اچھی بات ہے، کسی مسلمان کی جو ہے تکلیف کے اوپر، مصیبت کے اوپر، نقصان کے اوپر اس کا تعاون کر دینا۔ تو لہٰذا یہ تعاون آپ کو جو کریں گے ہدیے کے طور پہ کریں گے، ہدیہ لینا بھی جائز ہے، اور وہ جو اس سے اوپر جو ہے 95,000 سے جو آپ کا فائدہ نفع ہوگا اس کے اوپر نفع، تجارت کے اوپر نفع بھی جائز ہے، اوپر سے ہدیہ آپ کو دے دیں گے تو ہدیہ بھی آپ کے لیے وہ جائز ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے اندر کوئی اس طرح کی سود والی جو ہے وہ بات نہیں پائی جاتی۔ تیسرا یہ کہ انشورنس کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے اس کے اندر دھوکہ ہے، جوا ہے، غرر ہے، سب کچھ ہے۔ دوسری طرف یہ جو ہے تکافل کے اندر، اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے، کوئی دھوکہ، کوئی سود جو ہے، اسی طرح کوئی جوا وغیرہ نہیں ہے۔ اگلا فرق ان کے اندر یہ ہے کہ انشورنس کے اندر کوئی اوپر کوئی شرعی جو ہے کمیٹی اس کے اوپر نہیں ہے، شرعی بورڈ نہیں ہے اس کے انشورنس کے اندر کہ جو ان کی نگرانی کرے کہ یہ کاروبار کرتے کیا ہیں، آیا یہ جائز کاروبار کرتے ہیں یا نجائز کرتے ہیں، پیسہ جائز جگہ پہ لگاتے ہیں یا نجائز جگہ پہ لگاتے ہیں۔ تکافل کے اندر ایسا نہیں ہے، تکافل کے اندر باقاعدہ ایک شرعی بورڈ ہوتا ہے ان کا جو اوپر نگرانی کرتا ہے کہ یہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ کاروبار جائز بھی ہے یا نجائز ہے، یہ پیسہ آپ جہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں پہ پیسہ لگا رہے ہیں وہ پیسہ آپ کا لگانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پیسہ کسی غلط کاروبار کے اندر لگا دیا، اوپر شرعی بورڈ نگرانی کرے گی، وہ دیکھے گی انہوں نے پیسہ تو غلط جگہ پہ لگا کے نفع حاصل کیا ہے، تو شرعی بورڈ کو اتنے اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا بھی نفع کمایا یہ سارا صدقہ کر دو، اب یہ جو ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ نے کاروبار غلط کیا ہے۔ اور جو ممبروں کا نقصان ہوا اس کو جو ہے وہ الگ جو فنڈ بنایا ہوتا ہے وقف کے لیے، وہاں سے ان کا نقصان پورا کر دیں گے اور وہ پیسہ جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے کہ یہ آپ نے غلط جگہ پہ جو ہے استعمال کیا۔ یعنی کہ ان کے اندر شرعی بورڈ ہوتا ہے اوپر نگرانی کرنے والا، ادھر شرعی بورڈ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ان کے اندر آپس کے اندر فرق ہے، جو فرق واضح طور پہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ تکافل مختلف قسم کی تکافل کی جو ہے پاکستان کے اندر ہمارے پائی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر مختلف قسم کے علماء جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی زیر نگرانی چل رہی ہیں۔ پاک قطر تکافل ہے، اسی طرح حمایت تکافل ہے، اور اسی طرح داؤد فیملی تکافل ہے، یہ مختلف ہے، اور یہ مختلف تکافل کی صورتیں مختلف علماء کی زیر نگرانی جو ہے وہ اپنے اپنے مسالے کے اپنے اپنے علماء جو ہے
وہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہے آپ حضرات یہ ذہن میں ہوگا کہ جی تکافل کے لیے آپ یہ ترغیب دے رہے ہیں، ہمیں مادہ کر رہے ہیں۔ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا، میں کوئی آپ کو مادہ نہیں کر رہا۔ میں نے ایک صورت نجائز کے مقابلے میں ایک جائز صورت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ جائز صورت ہے، اس کے اوپر جو ہے علماء نے ایک یہ جائز صورت نکالی ہے۔ اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض علماء اس کو بھی نجائز کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ لیکن بہرحال انشورنس تو ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے، تو لہٰذا اگر کوئی آدمی انشورنس کروا رہا ہے تو اس آدمی کو وہاں سے نکال کر اگر اس کام میں لگا دی جائے کہ وہ گناہ سے بچ کے جو ہے اس میں آ جائے، تکافل کے اندر آ جائے، وہ تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے جس کے اندر تو سراسر گناہ اس کی ذات کے اوپر، اس کو اپنا گناہ ہو رہا ہے، اس کی ذات کے اوپر اسے گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ تکافل کے اندر آ جائے گا، تکافل کے اندر جو ہے یہ پاک قطر تکافل ہے، اس کو جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے جو مفتی حسن صاحب ہیں، ان کے مدرسے کے استاد، انہوں نے جو ہے ان کی زیر نگرانی وغیرہ چل رہا ہے، اور اسی طرح اور بھی اس کے اندر علماء بے شمار لگے ہوئے ہیں، اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ تکافل کروائیں گے، تکافل کے اندر لگیں گے تو اس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا جنہوں نے جو ہے اس کی جواز کے فتوے دیے ہیں۔ تو لہٰذا آپ وہ کام چھوڑ کے اس کام میں کیوں نہیں آ جاتے جس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں کسی تیسرے آدمی کے اوپر ہو رہا ہے، تو یہ کروا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر آدمی کو میں نہیں کہتا کہ آپ تکافل کروائیں، جس کو اللہ کی ذات نے جو ہے وسعت دی ہے، اسباب مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے کاروبار کرے، کیوں تیسرے آدمی کا محتاج بنے، اپنے ہاتھ سے کاروبار کرے، اس کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ یہ تکافل کی صورتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا پیسے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، وہ بینکوں کے اندر جمع کروا کے اس پہ سود لے کے کھا رہے ہیں، تو ان کے وہ پیسے یہاں سے نکال کر آپ تکافل کے اندر لگا دیں، پیسے بھی بچ جائیں گے اور جو ہے وہ صورت جائز کی صورت بھی بن جائے گی، حلال پیسہ ان کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح بے سہارا لوگ ہیں، ان کے پیسے اس طرح ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ ان کو یہ صورت پیش کر دیں کہ آپ اس کام میں لگ جائیں تکافل میں، تو آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور اس کے اوپر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک جواز کی صورت نکالی ہوئی ہے، اگر گناہ ہوگا بھی تو گناہ آپ کے اوپر نہیں، جنہوں نے جواز کے فتوے دیے گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے پھر بعد میں یہی بات کہتا ہوں کہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ آپ کروائیں، کہ جو ہوگا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، نہیں، میں ذمہ داری بھی نہیں لے رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے کہ جواز کی صورت رکھی ہے کہ انشورنس سر عام جو ہے وہ سود ہے، سراسر سود ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن تکافل کے اندر جو ہے اس کے اندر جواز کے فتاوی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف تکافل کی صورتیں جو پاکستان کے اندر ہے ان کے جو ہے ان کے ساتھ علماء منسلک ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تکافل کروانے کے لیے آتا ہے تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ آپ انشورنس کروا رہے ہیں یا تکافل، وہ کہیں گے جی تکافل کروا رہے ہیں، ان سے کہیں کہ جی آپ کے جو ہے اس تکافل کمپنی جو آپ کروا رہے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے، آپ قرضے کے طور پہ پیسے لیتے ہیں یا آپ کاروبار کے لیے، وہ کہیں گے کاروبار کے لیے لیتے ہیں۔ ان سے پھر آپ اگلا سوال یہ کریں کہ آپ کے اوپر جو کوئی آپ کی کمپنی کے اوپر کوئی شرعی بورڈ موجود ہے، کوئی ایسی سے جو ہے شرعی تنظیم جو ہے کمیٹی موجود ہے جو آپ کی نگرانی کرتی کہ آپ کاروبار حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہیں جی نہیں کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جی، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم خود کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں، فکر کرنے کی بات ہے، اگر تو آپ کے اوپر کوئی شرعی کمیٹی موجود ہے اور وہ علماء کی زیر نگرانی چل رہی ہے تو لہٰذا وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ہی رکھتے ہیں، تو لہٰذا اگر ٹھیک ہوا تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ کی کمپنی کے اوپر کوئی شرعی بورڈ موجود نہیں ہے جو آپ کے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کرتا تو پھر معذرت ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تکافل نہیں کروا سکتے، پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ جب علماء کی نگرانی نہیں ہوگی تو پھر کبھی بھی کاروبار آپ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کے سامنے یہی میں نے ایک جواز کی صورت پیش کی ہے اور فرق آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انشورنس کے اندر جو ہے سراسر دھوکہ ہے، جوا ہے، غرر ہے، سود ہے، اور اس کے مقابل کے اندر یہ صورت ہے۔ منافع کے اعتبار سے الگ الگ جو ہے، منافع کے اعتبار سے بظاہر ایک طرح کے دونوں لگتے ہیں، تکافل بھی اور جو ہے انشورنس بھی ایک طرح کے لگتے ہیں، لیکن ان کے معاملات اور ان کا کام کرنے کا طریقہ اور ان کی بنیادیں دونوں کی الگ الگ ہیں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کہیں جی نہیں دونوں ایک چیز ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ہم کہیں جی نہیں جی جناب علی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جس دونوں ایک چیزیں ہیں تو یہ غلط باتیں ہیں، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔